اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم لا تنظروا الى صلاة احدكم ولا الى صيامه ولكن انظروا الى من اذا حدث صدق واذا اؤتمن ادى واذا اشفى ورع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی نماز روزے کی طرف نہ دیکھو، ہاں یہ دیکھو کہ وہ باتوں میں سچ بولتا ہے اور امانت کو ادا کرتا ہے، اور جب گنہگاری کا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر کر اس سے باز رہتا ہے یا مال و دولت پا کر پرہیز کرتا ہے. محترم سامعین، اس حدیث رسول میں ایک مسلمان آدمی کو پرکھنے کا معیار بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی دینداری آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حقیقی معنوں میں یہ شخص مسلمان ہے، تو آپ کو اس کی نماز اور روزے کو دیکھنا نہیں چاہیے. وہ تو اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے، وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن جب تمہیں کسی شخصیت کو پرکھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی زبان کو دیکھیں، اس کے بیان کو دیکھیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کیا سچ اس کی زبان سے نکلتا ہے. اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو کیا اس امانت کا وہ پاس و لحاظ رکھتا ہے. یا اسی طرح جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے اور وہ کسی اور کا مال ہو تو کیا اس کے اندر جو صفت تقویٰ ہے اسے اس مال سے بے نیاز کرتا ہے یا نہیں. یعنی کہ اس حدیث میں یہ دونوں انداز میں بتلایا گیا کہ کسی مسلمان کا نمازی اور روزے دار ہونا کافی نہیں ہے. اپنے مسلمان کہلوانے کے لیے صرف میں نماز کا پابند ہوں، تہجد گزار ہوں، تقوی شعار ہوں، متقی ہوں، اس طرح چند عبادتوں پر قناعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حق نہیں ہے. اور آپ کسی اور کو صرف اس کی نماز اور روزوں کی بنیاد پر اسے حقیقی معنوں میں متقی پرہیزگار مومن کہہ بھی نہیں سکتے. متقی مومن بننے کے لیے، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے عبادتوں کے ساتھ معاملات میں بھی صحیح ہونا ضروری ہے. جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت آئے تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا جائے. کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اس میں آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت تم پر آن پڑنے والی کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے. گرچہ کہ وقتی طور پر آپ کی عزت نکل جائے، وقتی طور پر آپ سچ بول کر کچھ ذلیل بھی ہو جاؤ، لیکن زبان سے بات کریں گے تو سچی بات کریں گے، تبھی جا کر آپ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلوائیں گے. تو محترم سامعین، صرف مسلمان بننے کے لیے صرف عبادتیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ معاملات کا سدھار بھی ضروری ہے. جو شرافت آپ کی مسجد میں نظر آتی ہے، یہ شرافت آپ کے گھر میں بھی نظر آنی چاہیے. جو زبان کا ادب، جو چاشنی آپ کی مسجد میں اور چار لوگوں میں نظر آتی ہے، آپ کے گھر والوں سے بات کرنے کا انداز بھی آپ کا یہی ہونا چاہیے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، میں اصلاح کرنا چاہوں، اسی طرح اپنوں کے ساتھ غیروں کی بھی اصلاح کی فکر ہمیں ہونی چاہیے.
یعنی کہ جس طرح کا معاملہ ہم اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ ہمارا جو بھی معاملہ ہو بالکل صفائی کے ساتھ ہو، ہمیں کوئی جھوٹ نہ بولے، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، تو لہذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سچ بولنا گوارا کریں، آپ بھی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھیں، گرچہ ہی کتنی بڑی آزمائشوں سے آپ جو دو چار کیوں نہ ہو۔ تو لہذا محترم سامعین، تکرار کی بات یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم واقعی معنوں میں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو صرف چند روزے اور چند نمازوں کے ذریعے سے یہ تسلی نہ دے لیں کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان تبھی بنیں گے کہ آپ کی عبادتوں کے ساتھ آپ کے معاملات بھی درست ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، جب بھی تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، کسی کو کچھ دینے کا معاملہ ہو یا پھر کسی سے کچھ لینے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں سچی بات کرنا، امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، کتنا ہی مال کیوں نہ جمع ہو جائے، بخیل ہونے کے بجائے سخی بننا، اسی طرح لوگوں کا مددگار بننا، ان کا ہم سفر ہونا، ان کا تعاون کرنا، یہ تمام چیزیں جب ایک مسلمان میں جمع ہوتی ہے تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ چند عبادتیں انجام دے کر، چند لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کر کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، اور یہ ہمیں ایک غلط خیال بھی رہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم ہی جنتی ہیں۔ تو اس طرح چند اعمال کرتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو اس طرح کا دھوکہ نہ دیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ چند ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے ذاتی طور پر کر لیے ہیں، گرچہ کہ ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی ہے، ہم نے اپنی زبان سے ان کے حق میں گالیاں دی ہیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے چند نمازیں، چند رمضان کے روزے، چند یہ فرض نمازیں آپ یہ نہ سمجھ دیں ادا کر کے کہ ہم سے یہ تمام چیزیں ہٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم بخش دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب نماز روزے کا مسئلہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے بندوں کا حق ایسا ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو پر ظلم و زیادتی کی ہے، جب تک اس سے جا کر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کسی کی چیز آپ نے چوری کی ہے، جب تک اس چیز کو آپ اس تک نہیں لوٹائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہزاروں توبے کرچے کے آپ کریں گے۔ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، آپ نے اس کی امانت کو ہڑپ کر لیا ہے اور برابر آپ کی نمازیں جاری ہے، برابر روزے جاری ہے، نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، نوافل روزے بھی ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ گناہ اس وقت تک مٹنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس امانت کو اس تک نہیں لوٹا دے جس کی وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ تو لہذا یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا۔ اس معاملے میں ہمیں جس طرح اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بندوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ دونوں حقوق ہم ادا کرتے ہیں تبھی جا کر حقیقی معنوں میں ہم مسلمان کہلوانے کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے معاملات میں سچی بات، درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتدار بنائے، تقوی شعار بنائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آمین سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔